السلام علیکم ناظرین، میں عبدالجبار سمرو حاضر ہوں آپ کے پروگرام بیہائنڈ دا نیوز وتھ عبدالجبار سمرو کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خبریں، لیکن آج سب سے زیادہ ایک عام خبر ہے جو پچھلے 4 سال سے ایک سرکل چل رہا تھا، مرشد پیرنی، مرشد پھر مرشد پھر مرشد۔ یہ کہانی کھل گئی ہے۔ یہ کہانی کیا ہے؟ یہ سب گول مال ہے، یہ ساری کہانی جو ہے گول مال ہے۔ اس پر کرتے ہیں تبصرہ۔ آپ کو یاد ہوگا 14-15 دسمبر کو میں نے ایک ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ پنکی پیرنی کا ایک مرشد بھی ہے جو گرفتار ہو چکا ہے، ایجنسیوں کے پاس ہے۔ اب وہاں سے خبر نکلی ہے کہ وہ اس کا بھی کوئی اور مرشد تھا جو اس کو ہدایتیں دے رہا تھا۔ یہ کہانی کیا ہے؟ یہ کہانی کھل رہی ہے، تو اس کہانی پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح اس مرشد نے کسی اور کے ذریعے پنکی پیرنی کو گھیرا اور پنکی پیرنی کے تھرو عمران خان کو گھیرا اور اپنا الو سیدھا کیا 4 سال۔ اور اگر ان کا پلان کامیاب ہوتا تو بہت بڑا ایک بھونچال ہو جاتا پاکستان میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ پنکی پیرنی کے مرشد کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس سے جب وزیر اعظم شہباز شریف کی آڈیو لیکس ہوئیں، تو اس کی جب تحقیقات کی گئی تو ایک بندہ پکڑا گیا جو میجر تھا، میجر ارسلان کے نام سے وہ پکڑا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس ایک ڈیوائس ہے، اس ڈیوائس سے وہ بہاولپور کے کور کمانڈر سے رابطے میں تھے، یعنی جنرل فیض کے ساتھ سے رابطے میں تھے۔ اس سے مزید تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کا نام ارسلان نک نیم ہے جو ISI میں رکھا گیا ہے، لیکن اصل نام اس کا جو ہے عبد الرحمان ہے، میجر عبد الرحمان۔ اس کے 2 ساتھی اور بھی تھے، ایک ستی ہے جو باہر تھا اور ایک دوسرا رحمت اللہ۔ ستی تو پاکستان نہیں آیا، وہ کسی جگہ سے یورپ میں کہیں تعینات تھا، وہاں سے رفو چکر ہو گیا، غائب ہو گیا، لیکن رحمت اللہ کو پاکستان بلا لیا گیا ہے۔ اور رحمت اللہ یہ وہی شخصیت ہے جو پنکی پیرنی کا مرشد بھی ہے۔ یہ کیسے پنکی پیرنی کا مرشد بنا رحمت اللہ، وہ سارے واقعات اور کہانیاں اس نے کھول کے رکھ لی ہیں۔ یہ بھی ISI کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس نے بتایا رحمت اللہ نے کہ وہ جو ہے جنرل فیض کے لیے کام کر رہا تھا اور جنرل فیض نے ہی اسے سعودی عرب میں تعینات کرایا۔ کہانی کچھ یوں ہوتی ہے کہ جنرل فیض امین جو ہے رحمت اللہ کے ذریعے جو ہے پنکی پیرنی کے علاوہ ساری گوگی کو جو ہے پکڑتے ہیں، پہلے گوگی کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کو ساری چیزیں بتاتے ہیں رحمت اللہ کہ تم یہ ہو، کیونکہ ایجنسیوں کے پاس تو ساری ڈیٹیل تھیں، اس کی فون کالوں کی تفصیل، لوگوں کی تفصیل، وہ ساری چیزیں گوگی کو بتا کر اس کو اعتماد میں لیا گیا۔ تو گوگی کے جو ہے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے جا کے پنکی پیرنی کو بتایا کہ ایک بندہ ملا ہے مجھے، بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، ساری باتیں جانتا ہے، آپ بھی چلو ملو اس سے۔ تو پنکی پیرنی بھی اس سے ملی، تو پنکی پیرنی کو بھی اس نے بتایا کہ تمہارے اتنے بچے ہیں، تمہارے جو شوہر ہے، تمہارے شوہر کو جو کسی فلاں عورت کے ساتھ نام سے بھی چکر ہے، فلاں جگہ بھی تمہارا شوہر گیا تھا، تمہارا شوہر یہ اس کی جو اس کا پہلا شوہر تھا اس کی کافی برائیاں کی جو ISI کو معلوم تھی، ایجنسیوں کو۔ تو وہ ساری چیزیں جب پنکی پیرنی کو پتہ چلی، وہ پنکی پیرنی پہلے سے جانتی تھی چیزیں، اس کو جب مرشد نے بتایا تو پنکی پیرنی نے اس پر جو ایمان لے آئی کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس کو تو سب معلوم ہے۔ تو اس نے اس کو اپنا مرشد بنا لیا اور پنکی پیرنی پھر اس کی مرید بن گئی۔ اس کے بعد اسی مرشد کے طرف سے جو ہے پنکی کو اشارہ دیا گیا کہ تم اب اپنے شوہر سے طلاق لے لو، تم ایک ایسے شخص سے شادی کرو جس کا نام این سے ہوگا، اس پر جو ہے حکمرانی کا تاج بیٹھے گا، تو پھر تم بھی راج کرو گی۔ تم فی الحال جو اسے کرو اور بڑی جو ہے روحانیت آئے گی، اس سے تمہیں بڑا فائدہ پڑے گا۔ تو یوں پنکی پیرنی کو گھیر گھا کے عمران خان سے شادی کرائی گئی۔ عمران خان کو پتہ ہی نہیں، عمران خان تو پنکی پیرنی کو اپنا مرشد بتا رہا تھا، اور جو پنکی اس کو بتا رہی تھی باتیں، وہ آلریڈی ساری جو ہے اس کا جو پیر تھا رحمت اس کو بتا تھا، جو ایجنسیوں کے تھرو اس کو ملتی تھی عمران خان کے حوالے سے ساری باتیں۔ تو عمران خان نے بھی سر جھکا لیا اور جا کے قبروں پہ سجدے کیے۔ تو یہ اعتقاد کے اندھے لوگ جو ہیں اس میں پھنستے گئے، اور یوں عمران خان پنکی پیرنی کے اشاروں پہ چل رہا تھا اور پنکی پیرنی رحمت اللہ کے اشاروں پہ، اور رحمت اللہ جنرل فیض کے اشاروں پہ چل رہا تھا۔ یہ ایک لمبی جو ہے داستان چلی، اور اس نے گھیر گھار کے عمران خان کو اپنے قابو میں رکھا، اور اسی کے ذریعے ہی اس وقت کے DG ISI جنرل عاصم منیر کو ہٹایا گیا۔ اس کو بتایا گیا پنکی پیرنی کو کہ تمہارے جو ہے جو خلاف
DGI कोई कार्रवाई करने वाले हैं, अगर इसको न हटाया गया तो तुम बड़ी मुसीबत में आ जाओगी। और फिर पिनकी पीर ने इमरान खान को बताया कि मुझे ख्वाब में आया है मुर्शिद को कि इसको जो है हटाया जाए, नहीं तो ये नुकसान करेगा। और उसी दिन जनरल आसिम वो फाइल लेकर इमरान खान के पास पहुंचे कि ये जो है पिनकी पीरनी की करप्शन और भोजदार की करप्शन की फाइल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो उस पर इमरान खान नाराज़ हुए और समझ गए कि ये पिनकी ने जो मुझे गैब की बातें बताई थी ये तो बिल्कुल सच हो गया। उसके बाद उन्होंने पिनकी ने फरमाइश की कि इसको DGI से हटाया जाए। वो ज़ाहिर है ये फरमाइश पीछे से जनरल फैज़ की थी। जनरल फैज़ ने रहमतुल्लाह के ज़रिए पिनकी को काबू करके रखा था और उसको कहा गया कि भाई इसको DGI को हटाओ, और यूं प्रेशर देकर जनरल आसिम मुनीर को हटाया गया। फिर कहा गया पिनकी पीरनी की तरफ से, ज़ाहिर है वो जनरल फैज़ की तरफ से, कि जनरल फैज़ को DGI बनवाओ, ये अगर DGI बनाया तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा और अगले 20 साल तक तुम इक़्तिदार में रहोगे, अगर नहीं तो फिर नौसत के साए तुम पर पड़ेंगे और जो बड़ा ख़तरनाक होगा। इसके बाद फिर जो है जनरल फैज़ हमीद को DGI बनवाया गया इमरान खान की सिफारिश पर, और जनरल बाजवा भी जानते थे। तो देखें किस तरह जनरल फैज़ हमीद ने एक अपना गेम डाली, किस तरह 22 करोड़ आवाम को और 7 लाख फौज को, एजेंसियों को, सबको बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सुधा किया। अब उसका दूसरा असल टारगेट था आर्मी चीफ बनना, और इसी पर वो काम कर रहे थे। पिनकी पीरनी के थ्रू पीर अहमद ने पिनकी को कहा कि यह आर्मी चीफ बनना चाहिए, ये आर्मी चीफ बनेगा तो बिल्कुल इमरान खान के लिए बड़ा सादतमंद रहेगा और बड़ी जो है इस पर रहमतें बरसेंगी और हुकूमत में भी तरक्की होगी और इमरान खान अगले 20 साल तक हुक्मरान रहेंगे। लेकिन ज़ाहिर है इनके ये मंसूबे थे, अल्लाह को कुछ और मंजूर था, और यूं जनरल फैज़ की बनाई हुई सारी कारस्तानी और शैतानी सर्किल था वो ख़त्म हो गया, और जनरल आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए। उसके बाद अब रहमत अभी तक जो है एजेंसियों के कब्ज़े में, उसे मज़ीद मालूमात ली जा रही हैं। ये खबर मैंने आपको 15 दिसंबर को दी थी अपने ब्लॉग में कि एक बंदा पकड़ा गया है जो पिनकी पीरनी का मुर्शिद है, लेकिन मज़ीद तफसीलात नहीं मिली थी, वो तफसीलात बाद में खुली 2-3 दिन पहले से। लेकिन उस वक्त तक इसको मंजराम पे मैं नहीं लाना चाह रहा था कि ये चीज़ें कहीं और से भी निकलें, तो ये कल से ये खबर मंजर आम पे आ गई, हाँ हामिद मीर साहब ने और दूसरों ने। तो उसके बाद मैंने कहा मैं भी अपने नाजरीन को बताऊं कि किस तरह इमरान खान को मामू बनाया गया और किस तरह पिनकी पीरनी खुद वो जो है इसका शिकार रही और इनके इशारों पर काम करती रही। तो इस तरह इमरान खान बेचारा पिनकी के इशारों में चलता रहा 4 साल, और पिनकी रहमतुल्लाह के इशारों पे और रहमतुल्लाह जनरल फैज़ के इशारों में चलता रहा। इमरान खान नहीं जागे, इसको बर वक्त जागना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ जागेगा, उसको तो अंधा अकीदा था पिनकी पीरनी पर कि जिस तरह वो कह रही है वो सच साबित हो रहा था, क्योंकि एजेंसियाँ सारी कर रही थी। और जैसे ये उस चीज़ को किसी से कन्फर्म कराता था, ज़ाहिर कन्फर्म कराता था जनरल फैज़ से, जनरल फैज़ की तो सारी बनाई बातें नहीं, वो उसको सारी बताता था कि हाँ बिल्कुल ये सही है। इस तरह इमरान खान अंधे अकीदे में फंसते गए और यूं पाकिस्तान की तबाही का सबब बने, और 4 साल पाकिस्तान जिस ज़िल्लत और तबाही के गड्ढे में गिरा है उसके किरदार अब खुलकर सामने आ गए हैं। तो ये सारे किरदार हैं वो जो पाकिस्तान को तबाह करना चाह रहे थे। तो अब चलते हैं मामूल की खबरों की तरफ। तो कल इमरान खान ने सहाफ़ियों को बुलाया और उनके साथ बड़ी गपशपें की, बहुत सी बातें की, लेकिन सहाफ़ियों ने शिकायत की कि हम वहाँ तकरीबन 1.5 घंटा मौजूद रहे और 1 घंटा साहब ने हमें खिताब किया, और उसके दौरान वो खुद चाय पीता रहा, काफ़ी पीता रहा, कभी कहवा पीता रहा, ड्राई फ्रूट भी अपने सामने पड़ा था वो खाता रहा। लेकिन मजाल किसी सहाफ़ी को इसने कोई सलाह की, वो पानी का गिलास तक किसी से नहीं पूछा गया 1.5 घंटे में। तो ये तो इमरान खान की मेहमान नवाजी है। ये तो अलीम खान ने भी बताया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शुरू में जब PTI का इजलास हुआ जमान पार्क में हम गए थे, तो इमरान खान के लिए सिर्फ एक चाय का कप आया
اور وہ چائے پی رہا تھا اور بسکٹ اس میں ڈال کے، لیکن ہم سب اس کو دیکھ رہے تھے، ہمیں سے کسی سے اس نے پوچھا بھی نہیں چائے کے لیے۔ اس کے بعد علیم خان نے کہا کہ زمان پارک کا سارا خرچہ میں نے اٹھایا، وہاں کچن چلایا کہ سارے لوگوں کو جو بھی آتے تھے کھانے کا پوچھتے تھے، لیکن اب اے ٹی ایم شاید پیچھے چلے گئے، اس لیے عمران خان جو ہے خود ہی کھاتا رہا اور بڑی بے شرمی اور جو ڈھٹائی کے ساتھ۔ اسی طرح جنرل باجوہ نے بھی جو بات کی تھی، اور اس کا جاوید چودھری نے اپنے تیسرے کالم میں اظہار کیا تھا کہ عمران خان نے دعوت کی تھی کھانے کی، جنرل باجوہ اور اس کی بیگم گئے تھے اور سامنے عمران خان اور اس کی بیگم بیٹھی تھی، تو جیسے ہی کھانا آیا تو عمران خان نے نہ جنرل باجوہ کو صلاح کی نہ اس کی بیگم کو پوچھا، بس اپنے سے کھانا نکال کے کھانا شروع کر دیا۔ تو جنرل باجوہ اور اس کی بیگم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، تو جنرل باجوہ نے پھر پن کی پیرنی کو کہا کہ تم کھانا کھاؤ، تو اس نے کہا کہ میں یہاں نہیں کھاؤں گی، میں اپنے کمرے میں بعد میں کھاؤں گی، آپ کھائیں۔ تو پھر جنرل باجوہ نے ایسے ہی اٹھا کے کام شروع کر کے چلایا۔ تو یہ حالت ہے اس کی، یہ اخلاق اور معیار ہیں اس شخص کے جس کو لوگ اپنا لیڈر مانتے ہیں، جس کو گھر آئے مہمان کی عزت نہ ہو، وہ دوسروں کو کیا عزت دے گا۔ تو آتے ہیں عمران خان کی اسی پریس کانفرنس میں، اس نے کل پھر نئی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب عمران خان کے نزدیک آرمی چیف ہے، جس طرح یہ کئی جو ہے باتوں میں کئی مرتبہ کئی انٹرویوز میں بتا چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف ہوتی ہے، کہ ایک ضیاء کی اسٹیبلشمنٹ تھی، ایک مشرف کی اسٹیبلشمنٹ تھی، ایک باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور ایک جنرل عاصم منیر کی ہے۔ تو اس نے براہ راست الزام لگایا کہ جنرل عاصم منیر اس کے بندوں کو توڑ رہا ہے پنجاب اسمبلی میں، اور اس کے 3 بندوں کو فون آ گئے ہیں کہ وہ جائیں، اور جو ہے کراچی میں ایم کیو ایم کو بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ملا رہی ہے، اور زرداری کو بھی باپ پارٹی کے لوگ توڑ کے دے رہی ہے، اور جنوبی پنجاب میں بھی جو ہے پیپلز پارٹی کو لا رہے ہیں۔ لگتا ہے اسے پیپلز پارٹی کو اگلی حکومت میں لایا جا رہا ہے۔ تو یہ باتیں عمران خان جو بتا رہا ہے، یہ باتیں میں آپ کو 1.5 مہینہ پہلے بتا چکا ہوں۔ اگلا جو سیٹ اپ نظر آ رہا ہے، جو سیٹ اپ سب کو نظر آ رہا ہے، جو بھی باشعور آدمی ہے، جو سیاسی شعور رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ سندھ بلوچستان جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سیٹیں دی جائیں گی، اور سینٹرل پنجاب سے بھی 3-4 سیٹیں وہ لے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کے پی کے سے، مردان سے، نوشہرہ اور مالاکنڈ سے جو پیپلز پارٹی کے پرانے گڑھ تھے، وہاں سے پھر پیپلز پارٹی جو سروائیو کرے گی اور وہاں سے نکلے گی۔ باقی جگہوں سے بھی جو چیزیں نکلیں گی تو پھر عمران خان اور جو اس کے لیے اسپیس کم ہوتا جائے گا۔ لیکن یہ باتیں عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ عمران خان کوئی سیاسی ذہن تو ہے نہیں، وہ صرف اپنی باتیں کرتا ہے۔ جس طرح اس نے پھر پنجاب اسمبلی پر یو ٹرن لے لیا ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی نے ایک ہی دب نکالی کہ بھائی کون ہوتا ہے مجھ سے اعتماد کا ووٹ لے گا، میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا۔ تو اس کے بعد پھر اس کو بھی آ گیا کہ یار یہ تو نہیں لے گا، تو چلو ہم بھی۔ اب کل اس نے پھر بیان دے دیا کہ اب جو ہے اگر پنجاب اسمبلی جو پنجاب ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے کہا تو پھر ہم اعتماد کے ووٹ کی طرف جائیں گے، ہماری تیاری پوری ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے ان کی کوئی تیاری پوری نہیں، ان کے 25 اراکین غائب ہیں، تو یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے، اور یہی چیز پرویز الہی کو بھی معلوم ہے، اس لیے وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا اگر پنجاب جو ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ نہیں دیا اس کے فیور میں، یا پھر اس کو ڈیٹ دے دی، تو گورنر پنجاب نے آج کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے پھر رجوع کریں گے، اور جو پرویز الہی کو ہر حال میں اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر پرویز الہی کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں، کیونکہ اگر عمران خان نے دیکھا کہ وہ اب ہار رہا ہے تو اپنے اراکین کو کہے گا کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ ظاہر ہے سب لوگ تو مستعفی نہیں ہوں گے، لیکن کچھ لوگ مستعفی ہو جائیں گے عمران خان کے کہنے پر۔ آج کل پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کا کہنا نہیں مان رہے، اس کے کہنے پہ بالکل نہیں چل رہے۔ محمود خان جیسے لوگ بھی عمران خان سے اب جو ہے دور جا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو اور پرویز خٹک کو آپ نے پچھلے پورے ہفتے میں زمان پارک کے آس پاس بھی نہیں دیکھا ہوگا، یہ لوگ باہر چلے گئے، غائب ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان نے تمام ایم این ایز کو کہا تھا کہ وہ جو ہے فیڈرل لاجز خالی کر دیں، سرکاری رہائش گاہیں خالی کر دیں، کیونکہ ہم نے ریزائن دیا ہے۔ لیکن ایک آدھ بندے کے علاوہ ایم این اے جو کراچی سے پٹھان تھے، کوئی جس نے سندھا اس کا دروازہ توڑا تھا، نام ذہن سے نکل گیا ہے، اس کے علاوہ کسی نے بھی سرکاری لاجز خالی نہیں کی۔ اور تو اور فواد چودھری اور پرویز خٹک جو منسٹر انکلو میں ان کے بنگلوز میں ابھی تک قبضہ کے بیٹھے ہیں، وہ بھی ان لوگوں نے خالی نہیں کیے۔ تو یہ عمران خان کا جو ہے اثر ہے پارٹی پر اور کنٹرول ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کیا ہو رہا ہے۔ اور کل فیصل واڈا نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں بیان دیا تھا کہ تقریباً 40 سے 50
جو اراکین پنجاب اسمبلی اور جو ہے قومی اسمبلی کی پنجاب سے پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور وہ کسی وقت بھی جائیں گے. یہ بھی میں نے خبر آپ کو دی تھی 10-12 دن پہلے کہ کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے پنجاب میں کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے، جس میں الیکٹیبلز شامل ہوں گے اور یہ 30-35 افراد کا گروپ ہوگا جو مختلف حلقوں سے الیکشن لڑیں گے. اسے چودھری سرور لیڈ کر رہے ہیں اور چودھری نثار علی خان بھی ان کے ساتھ ہیں. اس میں جہانگیر ترین بھی ہوں گے، علیم خان بھی ہوں گے اور دوسرے لوگ بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے جنوبی پنجاب سے بھی کچھ لوگ شامل ہو جائیں. پچھلے دنوں چودھری سرور نے یوسف رضا گیلانی اور مختوم جو سابق گورنر ہیں پیپلز پارٹی کے، ان سے ملاقات کی تھی ملتان سے، لیکن پتہ چلا کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ یوسف رضا گیلانی اور ان کو دعوت دینے گئے تھے کہ وہ ان کا گروپ جوائن کرے تاکہ وہ ان کا گروپ مضبوط ہو، جس پر یوسف رضا گیلانی نے انہیں شکریہ کہہ کے واپس کر دیا چائے پلا کر. تو یہ صورتحال پنجاب میں چل رہی ہے. پنجاب میں ایک نئی پارٹی بن رہی ہے جس میں پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہوں گے. ہو سکتا ہے 2-4 لوگ پی ایم ایل نون سے، 1-2 آدمی پیپلز پارٹی سے بھی شامل ہوں. ایک بڑی جماعت بنے گی اور بڑا ایک پریشر گروپ بنے گا اگلے انتخابات میں. اس کے علاوہ مونس لائی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ ماری ہے کہ اس کے ایک دوست کو کل ایف آئی اے نے لاہور سے اٹھا لیا ہے، لیکن ایف آئی اے والوں نے کہا ہے کہ یہ بندہ ہم نے نہیں اٹھایا، انہوں نے تردید کر دی ہے. تو اس بندے کو مونس لائی کے بندے کو کس نے اٹھایا؟ اور مونس لائی کہا ہے کہ ہم پہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ہم کسی اور کی حمایت کریں، لیکن ہم کسی اور کی حمایت نہیں کریں گے. لیکن شاید یہ اس کو معلوم نہیں کہ اب یہ ان کی حمایت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان کا بوریا بستر لپیٹنے کی بات ہو رہی ہے. ان کی حمایت کسی کو نہیں چاہیے. یہ باپ بیٹے دونوں اب ایسا خوار ہوں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی، کیونکہ پی ایم ایل کیو کے جو اراکین ہیں تقریباً 6 اراکین ان کو چھوڑ دیں گے. فی الحال ان کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن وہ ان کو چھوڑ دیں گے. یہ صورتحال چل رہی ہے. مونس لائی باہر ہے، ابھی تک واپس نہیں آئے. ادھر پرویز لائی کا جیسے دور ختم ہوتا ہے تو پھر کہانی بدل جائے گی. ابھی تو ایف آئی اے نے ان کی تیسری مجوزہ بیوی کو نوٹس دیا تھا، سائرہ انور کو، جو ملک سے فرار ہو چکی ہے، اور اس کی ایک کوئی دوسری ساتھی بھی ہے. یہ سارے لوگ ایف آئی اے کے مطابق منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں. بھائی منی لانڈرنگ میں ملوث تھے تو پہلے آپ نے اس پہ کارروائی کیوں نہیں کی؟ جب یہ یہاں اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس لیے آپ نے کارروائی نہیں کی. یہ بہت بڑی منی لانڈرنگ. ابھی اس پر بھی غور ہونا چاہیے کہ جو مونس لائی ایک چارٹر پلین میں یہاں سے گئے تھے، اپنے ساتھ جو پیسے لے گئے ہیں باہر، اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان سے کیا لے گئے اور ان کے بند جو بریف کیسز میں کیا تھا وہ جو کسی نے چیک ہی نہیں کیے. تو ختم کرتے ہیں آج، اس پر ہی کافی لمبا ٹائم ہو گیا. تو ملیں گے اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.